بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ، یہ 3 کام ضرور کر لو جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ان 2 دنوں میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ محرم الحرام جمعرات اور جمعہ، یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ جب ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتوں برکتوں کے خزانے لاتا ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت کی وسعت لاتا ہے، ہر گھر سے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ یہ 3 کام کرے گا۔ وہ 3 کام، وہ 3 وظائف ان آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، ان وظائف کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا اور پورا سال پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کیجئے گا۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، پھر جو چاہے کرتے رہنا، لیکن آج تھوڑا سا وقت اس ویڈیو کو دے دو۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ ایک وہ تقدیر جو شب برات کی رات رب لکھ دیتا ہے، اور دوسری تقدیر جو ہماری دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور دوسرا ہماری زندگی میں کیے جانے والے اعمال سے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک قائم کرتا ہے تو رب کی ذات اس کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آج محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ، یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آپ اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ جو پوری عمر نہ مل سکا، وہ جیسے آپ اپنی خواہش سمجھتے ہیں، ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، کاروبار، بے حد عزت دولت اور ہو۔ آج وہ حاجت، آج وہ خواب، آج وہ خواہشات پوری کرانے کا وقت ہے۔ اگر کوئی بندہ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں دوبارہ کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو، دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، کبھی لوگوں کے تانے نہ سننے پڑے، تو محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال لازمی کر لینا۔ اگر آج یہ 3 اعمال پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے بند کاروبار میں ترقی عروج اور کامیابی آ جائے گی، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، میری قسمت میں غربت تنگ دستی کے علاوہ کچھ نہیں لکھا، تو آج جس گھر میں یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال عورت پڑھ لے، مرد پڑھ لے، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مقصد عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ کا دن آ جائے تو فوری طور پر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ناظرین، آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان بھائی بہنوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اب عمل کیا ہے محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ
جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لے، آپ گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لے، آپ دولت اور شہرت کے خزانے چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری شادی دنیا کی کوئی حاجت کوئی مقصد کوئی خواہش ہے، آج محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعے کے دن اپنے تمام مقاصد کی ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ آج جو رب کریم سے مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے گا پھر رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے جس کو جو چاہے مانگ لینا، آئے رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آئے کروڑوں اربوں بھی مانگو گے تو نصیب کا بند تالا فوری کھلے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو جب پڑھا جس نے پڑھا محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعے کو پڑھا، رب کعبہ نے پورے مہینے کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمایا، پورے سال کے تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ رب کی ذات بے نیاز ہے، اور رب وہ بے نیاز ذات ہے جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے، تڑپ کر مانگتا ہے، تو رب کی ذات آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کروا دیتی ہے۔ آج اللہ الصمد پڑھتے دوران جس کو جو چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے رب کریم سے مانگتے چلے جانا، آج 1 لاکھ بھی مانگنے والے کو 70 لاکھ دیا جائے گا، آج ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے والا صدقے دل سے جو بھی مانگے گا انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ جیسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ سورۃ فاتحہ رب کریم کو اتنی عزیز ہے کہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے ہر دعا بن مانگے پوری ہو جاتی ہے۔ جب بندہ نوکری کے لیے سفارشیں کراتا ہے، صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے لیکن نوکری ملنے کا نام نہیں لیتی، کوئی بھی کام ہے جس کے لیے آپ کئی سالوں سے مشقت کر رہے ہیں، آپ بے گھر ہیں، اپنے گھر کے لیے پڑھ لو، یہ عمل کر کے دیکھو، غیب سے فرشتے ایسے اسباب بنائیں گے کہ آپ اپنا گھر لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے مانگتے چلے جانا جو خزانوں کا مالک ہے۔
آج غیبی فرشتے سے مدد چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا سب سے خاص الخاص عمل ہے، اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے سب سے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، یا فتاح رزق کے دروازے کھولنے والی ذات۔ جب کوئی بندہ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا فتاح ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج یا رزاق یا فتاح پڑھنے والا رب کریم سے جتنا مانگے گا اتنا زیادہ دیا جائے گا۔ آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، نہ آگے بڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں، نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ یہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ کے خاص الخاص اعمال ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جائے گی، پڑھتے ساتھ ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا رب نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں کروڑوں مانگتے ہیں، اور جب رب کا ایک نام لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم لاپرواہی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل بھی کنجوسی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔